اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو آپ سے آپ کی ذات سے واقف نہ ہو۔ ہر بندہ اب آپ کی ذات سے تقریباً واقف ہے۔ آپ ایسے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہوئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو آپ نے رب کے رستے میں سفر کیا، بہت کم لوگوں نے اللہ کے رستے میں اتنا سفر کیا، اور آپ کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک نور عطا فرمایا گیا، اس نور سے ہزاروں لوگ منور ہوئے، ان کے دل اللہ کے اس نور سے منور ہوئے، آپ کی تعلیمات کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے، اور آپ اللہ کے ایسے صوفی ہوئے۔ آپ کو صوفیاء کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، صوفیاء کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے من کا اتنا تزکیہ اور تصفیہ فرمایا کہ آپ اللہ کے ایک مقرب بندے بن کر لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ نے اپنی بہت سی کتب لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کے اندر اللہ کا نور ہے، اور اس کی تصدیق اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہر چیز میں رب تعالیٰ کا نور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی رب کی علامت موجود ہے، کوئی نہ کوئی، ہر ذرہ جو ہے یہ رب کی ذات کا مظہر ہے، ذرے ذرے میں رب کا نور منور ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، ہر چیز کے اندر اللہ کا نور ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم چیزوں کو علامات سے پہچانتے ہیں، اور علامات سے پہچاننا ہی اصل پہچان ہے۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے سورج کو دیکھا ہو۔ سورج کو ہم پہچانتے کیسے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی پھیل گئی ہے یا دھوپ آ گئی ہے، ہم تک پہنچ گئی ہے، تو ہم اس دھوپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، حالانکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے جا کر سورج کو بنفس نفیس دیکھا ہو۔ تو فرمایا ہم نے چیزوں کی علامات کو دیکھنا ہے، اور ان علامات کے ذریعے چیزوں کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم ان علامات کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے تو ہم رب کے پورے نظام کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کائنات میں رب تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم میری نشانیوں کو دیکھتے کیوں نہیں، ان پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیں، تدبر کرنا اولیاء کی علامت ہے۔ آپ جب اپنی کتاب میں لکھتے لکھتے تخلیق آدمیت پر آتے ہیں، انسانیت پر آتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جب انسانوں کو تخلیق فرمایا تو ان کو دو گروہوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک کو اہل ثروت بنا دیا، اہل مال و دولت بنا دیا، اہل جاہ و منصب بنا دیا، اور وہ ہمیشہ اپنا مال اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، روپیہ پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں، صبح و شام ان کی دھن پیسہ ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے، مال و زر ہوتا ہے، ہر وقت ان کی تگ و دو مال کے لیے ہوتی ہے، اور ان پر مال پھر نچھاور بھی کیا جاتا ہے، ان پر بہت سی چیزیں جو ہے وہ عیاں کر دی جاتی ہیں، اور انہی چیزوں میں کھو کر وہ رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ صبح و شام اپنی دنیا بنانے میں لگے رہتے ہیں اور اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی عیش و عشرت کی زندگی میں چلتے 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 فرمایا بالآخر وہ جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ اہل دوزخ ہوتے ہیں۔
فرمایا ایسے یہ علامت اہل دوزخ کی ہے، ان پر عیش و عشرت ہی عیش و عشرت ہوتی ہے، ان پر ہر وقت جو ہے وہ مال و زر کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگ اہل دوزخ کی علامت ہے یہ۔ فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل آزمائش ہیں۔ فرمایا وہ ایک آزمائش سے نکلتے ہیں، دوسری آزمائش میں داخل ہو جاتے ہیں، دوسری آزمائش سے نکلتے ہیں، اس سے کڑی تیسری آزمائش میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ چلتے چلتے ساری زندگی ان کی آزمائشوں میں، تکلیف میں، اللہ کی راہ میں صبر کرنے میں گزر جاتی ہے۔ وہ اتنا ایک آزمائش کڑی سے نکلتے ہیں تو آگے اس سے کڑی آزمائش میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا زندگی بھر یہ اہل آزمائش مسلسل آزمائشوں میں رہتے ہیں، بالآخر وہ ان آزمائشوں پر صبر کرتے 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 اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ گروہ اہل آزمائش کا جو گروہ ہوتا ہے یہ اہل جنت کا گروہ ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق بھی بہت سی احادیث فرماتی ہیں کہ جیسے فرمایا کہ مومن کا جو دنیا کا رہن سہن ہے قید خانہ کی طرح ہوتا ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، ایک خاردار جنگل کی طرح ہے۔ بے شمار احادیث بھی اس کی تصدیق فرماتی ہیں۔ تو دوستو آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جو ہوتے ہیں وہ اہل آزمائش کا گروہ ہوتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ اہل جنت اہل آزمائش ہوتے ہیں اور اہل دوزخ اہل عیش و عشرت ہوتے ہیں، اہل مال و زر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مال ہی سب کچھ ہوتا ہے اور پھر ان پر مال نچھاور کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی علامت آپ نے فرمایا یہ اہل دوزخ کی علامت ہے، اہل جنت کی علامت یہ نہیں ہے۔